نظام اور اس جو سسٹم ہے اور اپوزیشن ہے وہ کٹھی ہے اور عمران اکیلا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں میں تھوڑا سا اس کو ری ڈیفائن کروں کہ عمران اور عوام ایک طرف ہے، اچھا، اور نظام اور لٹیرے دوسری طرف ہے۔ ٹھیک ہے، گروپنگ واضح ہے، گروپنگ واضح ہے۔ سٹیٹس کو ایک طرف ہے، تبدیلی ایک طرف، سٹیٹس کو ایک طرف ہے، تبدیلی دوسری طرف، تبدیلی دوسری طرف۔ پھر ایسا ہوا اب یہ ہے کہ سٹیٹس کو نے تبدیلی کی بھی ہینڈ بریک کھینچ دی ہے۔ ٹھیک ہے، نہ وہ آگے جا پا رہی ہے تبدیلی اور نہ پیچھے آ پا رہی ہے۔ ہاں، وہ ہینڈ بریک جو گھڑی ہوگی گاڑی بریک کھینچ دی۔ اچھا جی، اب اس کے بعد یہ ہے کہ اب تبدیلی بیچاری جو ہے وہ نہ عوام کو کوئی دے پا رہی ہے، نہ مہنگائی کو اس سے لڑ پا رہی ہے، اور ذرا سا وہ کسی کو ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں تو باں باں کر کے لوگ آ جاتے ہیں کہ جی یوں نہ کریں، اس سے تو جی وہ اکانومی میں مزید وہ ہو جائے گا، اور کوئی پازیٹیو اٹھانے نہیں دیتے۔ ٹیم کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے نن کمپوتس جو ہیں، انہوں نے نئی ٹرم نکالی آپ نے۔ احمد کہنا یار، مطلب ایمکو کی ایک فوج ہے جو کہ اپنی لیڈرشپ کو امبیرس کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو ڈیلیور کر کے کچھ نہیں دے رہی، پھر بھی ہفتے رہتے ہیں اور پھر بھی دے ہیو دا گٹس۔ لیکن اگر کرپشن کے محاذ پر ہی ڈیلیوری ہو تو لوگ اس مہنگائی اور اس اکنامک بحران کو اس لیے مان لیں گے کہ چلو وہاں تو کام ہو رہا ہے۔ اگر دونوں طرف نہیں ہوگا تو پھر تو بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ دیکھیں، میں اس میں یہ سمجھ رہا تھا اور میری یہ پوری توقع تھی، اور میں آپ کو پتہ ہے میرا تو ایک ہی شوق تھا جس کی وجہ سے میں کسی پارٹی میں بھی نہیں فٹ ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں بھی پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ ملک کے اثاثوں کو لوٹیں، اور اب پوری دنیا اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی لیے 5 سال وزیر رہنے کے بعد آپ کے اوپر کوئی ریفرنس نہیں ہے نا۔ چلو اللہ معاف کرے، وہ تو حق چھوٹے سے گھر میں آپ رہتے ہیں، پیسے غربت میں رہ رہے ہیں، سب کہتے ہیں کیسا وزیر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد۔ غربت میں تو عزت ہے نا، وہ اس پہ تو مجھے کوئی، اور غربت کسی پہ احسان نہیں ہے، وہ اپنا آپشن ہے جو لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اب قبول کرے۔ میری اس میں جناب والی بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو سٹیٹس کو اور عمران خان کے درمیان جو جنگ شروع ہوئی ہے، کل عمران خان نے پہلا دن تھا جس میں اس نے اپنا ذہن دے دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا جی میں لڑوں گا۔ اس نے سٹیٹس کو اور نظام سے لڑنے کا اعلان کر دیا کرپشن پر۔ آپ کل کے اعلان کو یہ سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، فوج کی طرح۔ اچھا، جہاں تک فوج کا تعلق ہے، اس وقت کی جو انڈیکیشنز ہیں اس میں تو یہ ہے کہ فوج جو ہے اپنی حدود کے اندر، اب دیکھو جی فوج پارلیمنٹ میں سیٹیں تو نہیں ہیں نا فوج کی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، فوج کی سینٹ کے اندر تو سیٹیں نہیں ہیں نا، نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ ہے کہ فوج تو اس وقت کھڑی ہے عمران خان صاحب کی پشت پہ مکمل۔ وہ بھی آپ نے ایک دن پہلے ہمیں بتا دیا کہ یہ سب کیا سرائی ہیں، سب وہ جو ہے وہ ہائیبرڈ وار ہے، ہائیبرڈ وار ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے پیچھے فوج کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی، اور خان صاحب جو ہیں وہ کون سی تھرڈ جو نسل ہوتی ہے اس کی فوج کے لیڈر بن گئے ہیں، مطلب ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں مطلب وہ جو ہے وہ کوئی ڈیلیور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب وہ تیار نہیں ہے، فوج ان کے پیچھے ہے، فوج بھی ہکا بکا کھڑی ہے اور عمران خان صاحب بھی ہکا بکا کھڑے ہیں۔ اب خان صاحب کی پرابلم یہ ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے جو پاکستان، اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے بلین انہوں نے دینے کا فیصلہ کر لیا، میں ان کے بارے میں فگر یہ طاہر القادری صاحب نے ویسے چھوڑا، اس کے بعد سب سیاسی تجزیہ نگار اس پہ شروع ہو گئے ہیں، کوئی ٹویٹ کر رہا ہے، ہر ایک کے پاس ڈیفرنٹ فگر ہے۔ دیکھو جی ان کے بارے میں میں بتا دوں آپ کو، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، اور یہ چمڑی نہیں جاتی اگر وہ پیسے دیتے ہیں تو سیاست بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کا مال جو باہر پڑا ہوا ہے وہ آپ کو برآمد کرنا پڑے گا، اس کے برآمد کے لیے پوری دنیا آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر نہیں تعاون کرنے کے لیے تیار تو آپ کے اپنے لوگ نہیں تیار، آپ کے اپنے ادارے نہیں تیار، آپ کے اپنی جو ٹیم ہے وہ اس پہ تیار نہیں ہے۔ سارے چوروں کی نانی ایک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سارے چوروں کی سوچ ایک ہوتی ہے، خواہ وہ آپ کے ساتھ ہو، خواہ وہ الیکٹیبل ہو، خواہ وہ ڈیٹیکٹیبل ہو یا نان ڈیٹیکٹیبل ہو،
ٹھیک ہے، ان ساروں کچھ الیکٹیبلز ادھر چلے گئے ہیں، وہ اپنی چوری بچانے کے لیے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ کے سامنے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ کو بہت اچھے لگتے ہوں گے، مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، ہمارے دوست ہیں سارے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ عمران کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ میں پھنس گیا ہوں اس میں. دیکھیں جی، عمران خان جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ان کے سینگ اور اپوزیشن کے سینگ اور نظام کے سینگ، عمران کے سینگ، نظام کے سینگ اور سٹیٹس کو کے سینگ جو ہے وہ آپس میں پھنس چکے ہیں. اب عمران خان کر کہہ سکتے ہیں، پھنس گئے ہیں وہ بند کے لیے. دیکھیں موجودہ نظام کے بیچ میں سے راستہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، آگے جانا ہے تو راستہ بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے، خان صاحب کو وہ سڑک بنانی پڑے گی جس سے وہ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکتے ہوں. ٹھیک ہے، اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان کو آگے نہیں جانے دینا چاہتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اگر وہ عوام کے ساتھ مل کے آگے جانا چاہتے ہیں تو انہیں آؤٹ آف باکس کچھ کرنا ہوگا. وہ کیا کرنا ہوگا؟ اس پہ سوچ بچار جاری، اس پہ سوچ بچار جاری ہے. انہوں نے اب کیا کرنا ہے اس پہ وہ سوچ رہے ہیں. کیا کریں گے اگلے ہفتے بتائیں گے.